والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات شافی روز جزا محبوب رب علا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی یہ عفت مآب تقریب جو آستان عظمت نشان آستانہ علیہ حسین آباد شریف پر محرم الحرام شریف کے پہلے جمعۃ المبارک کے پاکیزہ دن میں جامع مسجد مولائے کائنات جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم میں انعقاد پذیر ہے. میری اور آپ سب حضرات کی یقیناً یہ بے حد خوش قسمتی ہے کہ کریم رب نے ایک مرتبہ پھر اپنے کرم کا صدقہ اپنے محبوب پاک کی عزت و عظمت کا صدقہ سرکار کی اہل بیت اطہار کی رفعت و طہارت کا صدقہ ہم جیسے عاجزوں گناہگاروں کو سرکار اور سرکار کی آل پاک کی بارگاہ میں سلامی کے لیے منتخب فرما کے اس پاک محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے رب العزت آقا کریم کی بے مثل نسل کا صدقہ ہم سب کے ظاہری باطنی عیبوں کو دور فرمائے. ہم یقیناً خطاؤں سے بھرے ہوئے ہیں اور جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ عطاؤں سے بھرے ہوئے ہیں. میرا مالک ہم خطا کاروں کو ان عطا والوں کا صدقہ اس جہان کی خیر بھی نصیب فرمائے اگلے جہان کی خیر بھی نصیب فرمائے. اور بنیادی مقصد جو ان اذکار پاک کا ہوتا ہے کہ ان پاک ہستیوں کے ساتھ ہماری محبت مستحکم ہو، اور جب محبت مستحکم ہو
تو پھر ان کی صورت بھی ہم پہ چھا جائے، ان کی سیرت بھی ہم پہ چھا جائے، ان کی اتباع کی، اطاعت کی میرا مالک ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں وہ رنگ نصیب فرمائے کہ ہم صرف زبان سے حسینی نہ بنے، بلکہ انہی کا صدقہ ہم پر یہ کرم فرمائے کہ ہم اس رنگ میں رنگے جائیں کہ اپنے تو اپنے غیر بھی دیکھ کے کہیں کہ ان کا تن بھی حسینی ہے، ان کا من بھی حسینی ہے۔ معزز سامعین، آج کی اس نشست میں جو یقیناً محرم الحرام کے حوالے سے پہلی نشست ہے، میں جس سلسلہ گفتگو کو شروع کرنے کا شرف حاصل کرنے والا ہوں، اپنے اسلوب، اپنے طریقہ کار، اپنے نظام کے مطابق وہ سلسلہ گفتگو جو آج سے شروع ہوگا، اس کو اگر ہم دو جملوں کی بندش میں باندھ کے سرنامے کا حسن دیں، عنوان کا حسن دیں، موضوع کا حسن دیں، تو وہ موضوع جو آج سے ہم شروع کر رہے ہیں، وہ موضوع یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اہل بیت اطہار، بالخصوص کربلا کے تاجدار سیدنا امام حسین پاک علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شان، آپ کی عزت، آپ کا مقام اللہ کے یاد رکھیں کہ ذکر امام کا کوئی بھی طریقہ ہو، کوئی بھی ذریعہ ہو، کوئی بھی انداز ہو، ایک شرط ہے کہ اس ذکر میں، اس انداز میں آقا کریم کے کسی پیارے کی توہین کا عنصر موجود نہ ہو۔ تو جو بھی انداز ہو، وہ شعر کا ہو، وہ نظم کا ہو، وہ نثر کا ہو، وہ تقریر کا ہو، وہ تحریر کا ہو، ہم غلامان اہل بیت اطہار ہر رنگ کو سلام کرتے ہیں، ہر انداز کو سلام کرتے ہیں، اور یہ ہماری کوئی ذاتی فیصلے والی حقیقت نہیں۔ اصول محبت یہ ہے، اصول عشق یہی ہے کہ جب کسی سے پیار ہوتا ہے تو پھر اس کے ہر حوالے سے پیار ہوتا ہے، ہر انداز اچھا ہے۔ کوئی نظم میں امام کو سلام کرے تب بھی سلام، کوئی شعر میں امام کو سلام کرے تب بھی سلام، کوئی حکایت کے انداز میں امام کو سلام کرے تب بھی سلام، کوئی روایت کے انداز میں امام کو سلام کرے تب بھی سلام۔ لیکن الحمدللہ ہم اولیاء اللہ کے غلام، آستان عظمت نشان آستانہ عالیہ حسین آباد شریف سے محبت رکھنے والے، نسبت رکھنے والے، ہم سلام ہر انداز کو کرتے ہیں، اختلاف نہیں کرتے، لیکن بغیر کسی تردد کے یہ بات بھی اعلان کرتے ہیں کہ ہر انداز اچھا ہے، ہر طریقہ اچھا ہے، لیکن سب سے اچھا طریقہ
امام حسین کی بارگاہ میں سلامی پیش کرنے کا وہی طریقہ ہے جس میں سلامی ان لفظوں کے ذریعے پیش کی جائے جو لفظ یا اللہ کے قرآن سے آئے ہوئے ہوں یا محمد عربی کی پاک زبان سے آئے ہوئے۔ کیوں کہہ رہا ہوں اس کو اچھا قبلہ؟ اس لیے کہ کسی بھی شخصیت کی تعریف کرنے کا یہ اصول اور ضابطہ ہے، یہ قانون ہے کہ بہترین تعریف وہی کر سکتا ہے جو اس شے کی حقیقت کو جانتا ہو۔ اچھی تعریف اور اچھا تعارف وہی کر سکتا ہے جو اس شے کی یا اس شخصیت کی حقیقت کو جانتا ہو۔ جو حقیقت کو نہ جانتا ہو تعریف کرے گا لیکن اس لیول کی نہیں کر سکے گا جس لیول کی وہ تعریف کرتا ہے جو حقیقت کو جانتا۔ مثلا مجھ سے آپ پوچھتے ہو جی یہ مجھ سے آپ پوچھتے ہو جی یہ جو آپ کے سامنے ایک پرزہ سا لگا ہے اس کی تعریف کیا ہے؟ یہ مائک ہے۔ میں کہوں گا جی یہ مائک ہے، اس کی یہ تعریف ہے کہ اس میں میں آہستہ بولتا ہوں، یہ اپنے اس سیٹ کی مدد سے آواز کو بلند کر دیتا ہے اور آپ تک بلند آواز پہنچاتا ہے۔ میرے علم کی حد یہی کچھ ہے، اس لیے میں اتنی ہی اس کی تعریف کر سکتا ہوں۔ لیکن آپ اگر ایک انجینئر کے پاس جاتے ہو جو مائک بناتا ہے، مائک ڈیزائن کرتا ہے، مائک کی فریکوینسی کو جانتا ہے، جب اس سے آپ پوچھیں گے کہ یہ مائک کیا ہے تو وہ صرف اتنا نہیں بتائے گا کہ یہ ایک پرزہ ہے جس میں آواز دیں، تھوڑی آواز دیں تو زیادہ کر کے دے دیتا ہے۔ وہ آپ کو بتائے گا اس کے اتنے حصے ہیں، یہ جز ہے، یہ اس کی فریکوینسی ہے، یہ اس میں آئی سی لگے ہوئے ہیں، یہ آئی سی یہ کام کرتا ہے، یہ پرزہ اس کا یہ کام کرتا ہے۔ جہاں میں نے ایک لفظ میں بات ختم کر دی تھی وہاں شاید وہ کئی گھنٹے اس مائک کے تعریف میں لگا دے اور آپ کو اس کا ایک ایک پرزہ سمجھا دے۔ اب فوراً آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ بات تو شاہ جی نے بھی کی تھی لیکن شاہ جی نے تو ایک فکرہ کہا اور بات ختم ہو گئی، اس نے آئی سی بھی بتائے، پرزے بھی بتائے، فریکوینسی بھی بتائی، اس کے سارے جز بھی بتائے، تو اس نے اتنا کچھ کیسے بتا لیا؟ تو فوراً آپ کے ذہن سے یہ جواب آئے گا کہ شاہ جی قرآن کے عالم ہیں، حدیث پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، وہ مائک کے انجینئر تو نہیں ہے نا، وہ مائک کی حقیقت کو تو نہیں نہ جانتے۔ یہ بندہ اتنی تعریف اس رنگ میں اس کی کر گیا کیونکہ یہ اس کی حقیقت کو جانتا ہے، یہ اس کی حقیقت کو جانتا ہے۔ تو قبلہ پتہ چلا تعریف بہترین وہ کر سکتا ہے جو کسی کی حقیقت کو جانتا ہو، جو کسی کی حقیقت کو جانتا ہو۔ اب بڑا پیارا مضمون سامنے آ گیا ہے، چھوڑ کے میں جا نہیں سکتا۔ جو کسی کی حقیقت کو جانتا ہو وہ تعریف کر سکتا ہے، جو حقیقت کو نہ جانتا ہو وہ تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ غالب جیسا عظیم تعریف کرنے والا حضور کی تعریف پر آیا تو کہتا ہے غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتیم۔ غالب حضور کی تعریف میں نے اللہ کے لیے چھوڑ دی ہے۔ کیوں بھئی؟ تو ہر بادشاہ کی تعریف کرتا تھا، ہر فقیر کی تعریف کرتا تھا، نبی کی باری آئی تو کہتا ہے اللہ کے لیے چھوڑ دیا۔ کہتا ہے باقیوں کی حقیقت کو میں پہچان سکتا تھا اس لیے ان کی تعریفیں کرتا رہا، محمد پاک کی تعریف میں کیسے کروں جب میں ان کی حقیقت کو ہی نہیں جانتا؟ تعریف وہی کرے گا جو حضور کی حقیقت کو جانتا ہے۔ اب حضور کی حقیقت کو جاننے والا بھی صرف خدا ہے اور حضور کی تعریف کا حق ادا کرنے والا بھی صرف خدا ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں
یہ بات تو ایسی ہے کہ غالب تو غالب، کائنات کا مولا علی بھی یہی کہتا ہے، تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق بھی یہی کہتے ہیں، اور ہر بڑے سے بڑا بولنے والا یہاں آ کے یہی کہتا ہے، کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ بھئی تعریف مصطفیٰ کے لیے حقیقت مصطفیٰ کو جاننا ضروری ہے، اور حضور نے سیدنا ابو بکر صدیق جیسے راز آشنا، معارف آشنا شخصیت کو سامنے بٹھا کے کہا تھا، ابو بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا جان ہی کوئی نہیں سکتا۔ یہ بات چلتی آئے، نظام کو لے کے چلے میرے ساتھ، تو یہ بات ایک طے ہو گئی فنی طور پر بھی، شرعی طور پر بھی، کہ تعریف کا حق وہی ادا کر سکتا ہے جو اگلے کی حقیقت کو، ماشاءاللہ، جو اگلے کی حقیقت کو جانتا ہو، اگلے کی حقیقت کو جانتا ہو۔ اب حضور کی تعریف خدا ہی کر سکتا ہے، اس لیے کہ حضور کی حقیقت کو صرف کون جانتا ہے؟ اللہ۔ کون جانتا ہے؟ جبریل نہیں جان سکا، 72,000 مرتبہ دیکھ کے نہیں جان سکا، ملا کیسے جان سکتا ہے؟ تو قبلہ حضور کی حقیقت کو خدا جانتا ہے، لہذا حضور کی تعریف کا حق بھی خدا ہی ادا کر سکتا ہے۔ اب بات ہم لے کے آ رہے ہیں حضور سے علی تک، اور علی سے پھر حسین تک۔ سلسلہ ہمارا چل رہا ہے حضور سے علی تک، اور علی سے پھر حسین تک، اور میں اس مرحلے میں کوئی تعجب نہیں محسوس کرتا، کوئی تردد نہیں محسوس کر سکتا، کوئی ٹینشن نہیں محسوس کر سکتا، نہ مجھے کوئی جھجک ہے یہ بات کہتے ہوئے، کیونکہ یہ بالکل مسلمہ حقیقت ہے۔ جس طرح مصطفیٰ کی حقیقت کو خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اسی طرح خدا کے اس پیارے بندے مصطفیٰ کے پیارے لال مولا حسن حسین پاک کو بھی یہ شان حاصل ہے کہ ان کی حقیقت جاننے والوں کی بھی اگر فہرست بنے گی تو یوں کہنا پڑے گا ان کی حقیقت کو یا حسن مجتبیٰ جانتا ہے، یا علی المرتضیٰ جانتا ہے، یا پھر محمد مصطفیٰ جانتا ہے، یا کل عالم کا خدا جانتا ہے۔ ان کی حقیقت عالیہ کو بھی جاننے والی یہ ہستیاں ہیں۔ کیا مجال کسی کوفے کے مورخ کی کہ وہ حسین کی عزت کو بیان کر سکے؟ کیا مجال کسی ذاکر مجتہد یا ملا کی کہ وہ حسین کی تعریف کا حق ادا کر سکے؟ نہیں، بات پکی کرنے کا عادی ہوں۔ حسین کی تعریف کرنا چاہتا ہے تو چل حسن مجتبیٰ کے دروازے پہ، حسین کی تعریف کرنا چاہتا ہے تو چل علی المرتضیٰ کے دروازے پہ، حسین کی تعریف کرنا چاہتا ہے تو چل کلام مصطفیٰ کے دروازے پہ، حسین کو سیکھنا چاہتا ہے تو چل قرآن خدا کے دروازے پہ۔ خرابی صرف وہاں پیدا ہوتی ہے جب حسین کے بارے میں تو ان کی سنتا ہے جو حسین کو جانتے ہی نہیں۔ جب بندہ حسین کے بارے میں ان کی سنتا ہے جنہ کو ایڈا بھنڈے ہی نہیں، جن کے پاس ایسا برتن ہی نہیں، جو امام حسین کی معرفت رکھنے والے ہی نہیں، وہ کوئی بھاگے گا تو بڑھا دے گا، کوئی بکے گا تو گھٹا دے گا۔ حسین کی عزت کو اگر بہترین انداز میں تو سمجھنا چاہتا ہے، کردار حسین کو، مقام حسین کو، عزت حسین کو، بلندی حسین کو، رفعت حسین کو، تو یہ تاریخ دانوں کا کام نہیں،
یہ کسی مورخ کا کام نہیں، یہ کسی اپنے دور کے متعصب ملا کا کام نہیں، عزت حسین سمجھنی ہے۔ میں دعوت فکر دے رہا ہوں، یا محمد کی زبان پڑھ لے یا اللہ کا قرآن پڑھ لے۔ جب بھی تو انحصار کرے گا نا کوفے کے مورخین پر تو تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ یا حسین کو بے صبری کرتا ہوا دکھانا شروع ہو جائے گا، یا حسین کو کمزوریاں دکھاتا ہوا شروع ہو جائے گا، یا معاذ اللہ کن بدبختوں پر اعتماد کرے گا تو حسین کے ذمے بغاوت جیسے گھناؤنے الزام اور بدبختی کی باتیں کرتا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر حسین کے لیے قرآن پڑھے گا، حسین کے لیے نبی کا فرمان پڑھے گا تو نہ تباہ ہوگا نہ برباد ہوگا۔ قرآن و حدیث سے حسین کو لے گا، اس جہان میں بھی آباد ہو جائے گا، اگلے جہان میں بھی آباد ہو جائے گا۔ اس مقصد کے لیے میں چاہوں گا کہ چہلم شریف تک انشاءاللہ 20 صفر المظفر تک کم از کم جتنی نشستیں بھی ہماری ہوں، جمعے کی ہوں، ابھی جمعرات کو انشاءاللہ العزیز ہمیشہ کی طرح، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے جب کرونا بڑا سخت تھا ہم نے پھر بھی نہیں چھوڑی۔ 10ویں کی محفل شریف پچھلے سال کرونا بھی بڑی حال آئی، اساں پھر بھی کیتی ہے انشاءاللہ۔ اب تو کافی بہتری ہے، آسانی ہے۔ جمعرات والے دن 10ویں بن رہی ہے، اگلا جمعہ بعد میں آئے گا، 10ویں پہلے آ جائے گی۔ 10ویں شریف کی محفل ہوگی شاندار عظیم الشان، اس میں بھی آئندہ والے جمعوں پر بھی اور بھی کوئی نشستیں اگر ادھر اور اس کے آس پاس آئیں تو ہم اسی ترتیب سے حسین کو پڑھیں گے کہ حسین کے لیے قرآن کیا کہتا ہے اور حسین کی عزت میں نبیوں کا سلطان کیا کہتا ہے۔ اور یہ بات میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جو ٹینشنز، جو سوالات، جو اعتراضات نام نہاد تاریخ دانوں نے اٹھائے ہیں یا بنائے ہیں، ان کا مکمل جواب اگر مل سکتا ہے تو تاریخ سے نہیں، محمد کی زبان سے مل گیا ہے، اللہ کے قرآن سے مل گیا۔ آئیے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ اہل بیت اطہار اور بالخصوص کربلا کے تاجدار امام پاک، امام حسین پاک، آپ کی عزت و عظمت اور بلندی، شان، رفت، کردار اللہ کے قرآن نے کیا بیان فرمایا ہے اور خود مدینے والے آقا کی مقدس زبان نے کیا بیان فرمایا ہے۔ آج کی اس نشست میں گفتگو کے آغاز کے لیے میں نے عزت اہل بیت، عظمت اہل بیت، رفت اہل بیت، بلندی و مقام امام حسین، عظمت و شان امام حسین کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیہ مبارکہ کو بطور سرنامہ کلام، بطور عنوان گفتگو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، حفاظ یقیناً جانتے ہیں، جو نہیں حافظ وہ یاد رکھ لیں۔ 25واں پارہ ہے، سورہ مبارکہ شورا ہے اور آیت نمبر 23 23 اس کے کچھ الفاظ میں نے اس نیت کے ساتھ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ ان کی دی ہوئی ٹیک سے، ان لفظوں کے بخشے ہوئے سہارے سے، ان لفظوں کی دی ہوئی روشنی سے ہم اس خوبصورت کیفیت سے سرشار ہو جائیں کہ آقا اور آقا کی آل پاک کی بارگاہ میں سلامی بھی پیش کر لیں، حسین بادشاہ کی غلامی بھی پیش کر لیں۔ جو لفظ میں نے تلاوت کی اس عظیم مقصد کے لیے وہ الفاظ ہیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ گنتی کریں تو یہ 7 الفاظ بنتے ہیں۔ کتنے بنتے ہیں؟ کل ایک، لا اسألکم دوسرا، علیہ اجرا تیسرا، الا المودۃ فی القربى تک گنتی کر کے لائیں گے تو یہ تقریباً 7 الفاظ بنتے ہیں۔ اور اگر لا اور الا ان کو چھوڑ دیں تو پھر کل ایک، لا اسألکم 2، اجرن 3،
مودت 4 اور فل قربا 5 بنتے ہیں. کتنے بن گئے؟ تو یوں سمجھ لیں یہ جس طرح لفظ 5 ہیں اسی طرح ان کے اندر چھپے ہوئے کمال کی اہل بیت اور امام حسین کی تعریف کے کمال کے مضمون بھی 5 ہیں، اور ہر مضمون کے پھر کئی باب ہیں، پھر ان کے کئی حصے ہیں، اور پھر ان کے کئی جز ہیں، اور ہر جز جو مرضی ہے کل سے لے کے قربا تک اور آخری آیت تک جس مرضی ہے جز کو لے لے، ہر جز اگر تو غیرت کے ساتھ دیکھے گا تو جز تجھے بول کے بتائے گا کہ لوگوں جس طرح نبی کی اصل بے مثال ہے اسی طرح محمد کی نسل بھی بے مثل ہو. قرآن مجید سمجھنے سمجھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس آیہ مبارکہ کے پس منظر کو سمجھا جاتا ہے. شان نزول بھی اسے کہا جاتا ہے، پس منظر بھی اسے کہا جاتا ہے، اور اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے رسول اللہ کریم کی سنت بھی کہا جاتا ہے کہ حضور نے اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے کیا فرمایا ہے. اب آئیں اس پس منظر کو دیکھتے ہیں، سرکار کا اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے فرمان کو دیکھتے ہیں، اور پھر حسین بادشاہ کی شان کو دیکھتے ہیں. امام احمد نے لکھا، امام طبرانی نے لکھا، امام حاکم نے لکھا، اور بھی بے شمار کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے. اور اس روایت کے حوالے سے میں یہ جملہ ضرور آپ کی خدمتوں میں پیش کروں گا کہ یہ روایت، اس کو روایت کرنے والا وہ بندہ ہے جو نبی کا بھی صحابی ہے، جو علی کا بھی صحابی ہے. اس کا نام ہے جناب عبداللہ ابن عباس. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. عباس یہ مولا علی کے بیٹے کا نام نہیں ہے، یہ جو عبداللہ ابن عباس ہیں یہ رسول اللہ کے چچے کے بیٹے ہیں. عباس حضور کے ایک چچا بھی تھے جناب عبد المطلب، یہ چچا کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عباس. علی بھی چچا کے بیٹے ہیں، عبداللہ ابن عباس بھی چچا کے بیٹے ہیں، یعنی ظاہری رشتے میں یہ چچا زاد بھائی ہوئے. سرکار بھی، ابو تراب بھی، اور عبداللہ ابن عباس بھی یہ چچا زاد بھائی ہیں. دنیا میں اصول ہے چچا زاد کی تعریف کرتے ہوئے بڑا گھبراتا ہے، پریشان ہوتا دینا. پتریر تریر ہوندہ ہے، پتریر کو تکلیف ہوتی ہے میرے پتریر کی بات ہو جائے. کائنات صدقے جائے ان چچا زادوں پر، ان چچا کے بیٹوں پر. عبداللہ ابن عباس نے علم کے حوالے سے کام شروع کیا تو تاریخ مانتی ہے کہ حبر الامہ بن کے اٹھا، وہ امت کے لیے ڈھال بن کے اٹھا. رسول اللہ کے فرامین کو عام کرنے کا صحرا اس نے اٹھایا، یہاں تک پہنچایا جہاں تک پہنچانے کا حق تھا. اور دوسرا پتریر علی اٹھا تو اس نے رسول اللہ کے مشن کو ایسے محفوظ کیا جیسے محفوظ کرنے کا حق ہے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، حوالہ جات میں نے پہلے آپ کی سماعت کی نظر کر دیے کہ یہ آیہ مبارکہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ آیہ مبارکہ جب نازل ہوئی، یہ آیہ مبارکہ صحابہ میں ڈسکس ہوئی تو صحابہ کا شوق بڑھا، ان کی محبت بڑی. عربی کو تو ویسے جانتے تھے، وہ لا سلم کا معنی بھی جانتے تھے، کل کا مفہوم بھی جانتے تھے، فی القربہ بھی سمجھتے تھے. عام مفہوم تو ان کے ذہن میں تھا، ان کا ذوق بڑھا، ان کی محبت بڑی. تو انہوں نے اکٹھ کیا اور اکٹھ کر کے کہا کیوں نہ چل کے حضور سے پوچھیں. آئے ہائے ہائے، کیوں نہ چل کے حضور سے پوچھیں. یہ تو ہمیں عربی زبان آتی، ہمیں پتہ ہے قربہ کا مطلب ہوتا ہے قرابت دار، رشتہ دار، تعلق والے.
رشتے والے کیوں نہ چلیں اور اکٹھے ہو کے حضور کی بارگاہ میں حاضری دیں اور خود حضور سے پوچھ لیں کہ یا رسول اللہ قرابت کا معنی ہم جانتے ہیں لیکن آپ کرم فرمائیں اپنی زبان سے ہمیں بتا دیں من قرابتوں کا ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم قرابت کا معنی ضرور جانتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، آپ ہمیں اپنی زبانی کرم فرما دیں اور ان کے نام بتا دیں جن کی شان میں اللہ نے یہ آیت نازل کر کے واضح کر دیا ہے کہ جس طرح محمد کی مودت ساری کائنات پر فرض ہے، اسی طرح ان بادشاہوں کی مودت کو بھی اللہ نے ساری کائنات پر فرض ہے۔ یہ ابتدا ہے، بنیاد ہے، یہ ذہن میں آئے گی تو 2 مہینے کے مضامین کے لیے بنیاد تیار ہو جائے گی۔ ابن عباس خود صحابی، باپ صحابی، رسول اللہ کے رشتہ دار، حبر الامہ، اور کمال کی بات حضور نے اسے جھولی میں بٹھا کے اس کے لیے دعا فرمائی، ابن عباس کے لیے جھولی میں بٹھا کے دعا کی، یا اللہ اس کو میرے قرآن کا وافر علم عطا فرما، اس کو میرے قرآن کا وافر علم عطا کر دے۔ میں اور آپ سارے دعاؤں کو ماننے والے ہیں، مجھے آج تک کے احساس ہے میں کچھ نہیں پڑھا ہوا، بڑا یقین ہے، لوگ حیران ہو جاتے ہیں کب کہتے ہو، میں نے کہتا ہوں بابا مجھ سے قسم لے لو میں نہیں پڑھا ہوا، یہ جو کچھ ہے میرے بابا کی دعا ہے، میری ماں کی دعا مجھے نصیب ہے، میں نہیں پڑھا ہوتا مجھے کہیں سے پڑھا دیا جاتا ہے، میں سنا دیتا ہوں، بعد میں دیکھتا ہوں تو وہ چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو قبلہ آپ بھی جاننے والے ہو، میں بھی جاننے والا ہوں، ولی کی دعا اگر نصیب ہو جائے تو دونوں جہان بن جاتے ہیں۔ خود فیصلہ کرو، ضمیر سے پوچھ کے مجھے بتاؤ، جسے ولی کی دعا مل جائے اس کے بخت جاگ جاتے ہیں، جسے سب ولیوں کے مولا علی کی دعا مل جائے اس کی عزت کا عالم کیا ہو جائے گا، اس کی شان کا عالم کیا ہو جائے گا۔ اور مجھے ایک سٹیپ آگے جانا ہے، جسے ولی کی ملے وہ کمال کا ہے، تو جسے علی کی ملے اس کا کمال کیا ہوگا۔ جس کی بات میں کر رہا ہوں، ملا کو پیٹ اٹھتا ہے تو لگائے فتویٰ اس پر، درد تکلیف ہوتی ہے تو لگائے فتویٰ اس پر۔ جس کی بات میں کر رہا ہوں ابن عباس کی، اسے صرف ولی کی دعا نہیں، اسے علی کی دعا بھی نصیب ہے، اسے نبی کی دعا بھی نصیب ہے۔ حضور نے دعا فرمائی اسے علم قرآن نصیب ہو جائے۔ اب حضور دعا کریں تو علم قرآن تھوڑا ملے گا، کمال کا علم ہے ابن عباس کے پاس، اور اسی علم سے وہ لنگر ہمیں عطا کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جب صحابہ نے ڈسکس کی اور ارادہ کر لیا کہ اس آیہ مبارکہ میں جو لفظ قربہ آیا ہے، عربی کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ قریبی رشتہ داروں کی بات ہے، قریبی تعلق داروں کی بات ہے، لیکن کیوں نہ حضور سے جا کے پوچھ لیا جائے کہ وہ قریبی رشتہ دار ہیں کون، وہ خاص قریبی ہیں کون۔ اب ساری کتابیں ذہن میں رکھیں، ابن عباس کہتے ہیں صحابہ 1-2 نہیں، جماعت صحابہ کی اکٹھے ہو کے حضور کی بارگاہ میں آئے، میں بھی ساتھ تھا، سارے صحابہ جلیل القدر صحابہ اکٹھے ہو کے حضور کی بارگاہ میں آئے۔ اور میں گلی گلی یہ کہتا پھرتا ہوں اور ہمیشہ کہتا رہوں گا، کائنات میں صحابہ جیسا سائل کوئی نہیں، محمد جیسا سخی کوئی نہیں، ان جیسا لینے والا کوئی نہیں، نبی جیسا دینے والا کوئی نہیں، ان جیسا پوچھنے والا کوئی نہیں، نبی جیسا بتانے والا کوئی نہیں۔ ان کا پوچھنا کمال، نبی کا بتانا کمال۔ اللہ جانے کیا کیفیت ہوگی، کیا رنگ ہوگا جب نبی کے وفادار غلام، نبی کے بچوں کی شان خود نبی کی زبانی سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ حضور کے وفادار غلام نبی کے بچوں کی شان، نبی کی زبانی سننے کے لیے آئے۔ صحابہ ادب و احترام سے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، بڑے خلوص کے ساتھ حاضر ہیں، اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو سلام،
آپ کی نسل اطہر کو سلام، آپ کے ڈیرے کو سلام۔ ہم آج ایک خاص مقصد کے لیے آئے ہیں، اور وہ مقصد یہ ہے کہ قرآن میں یہ جو آیہ مبارکہ ہے لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى، حضور قربا کا معنی جو عربی میں ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے، پر خاص مقصد کے لیے آئے ہیں کہ آج اپنی زبانی آپ بیان فرمائیں، آج اپنے مقدس لہجے سے عطا فرمائیں، مقدس زبان سے یہ مسئلہ حل فرمائیں کہ یہ قربا میں خاص کون ہیں، بنیادی کون ہیں، قربا کے سارے سردار ہیں، ان سرداروں کے سردار کون ہیں؟ تو ابن عباس کہتے ہیں نبی پاک نے علیحدہ نہیں، بھرے مجمع میں، کسی اکیلے صحابی کو نہیں، صحابہ کی بھری جماعت میں میرے نبی نے اعلان فرمایا، پیارے صحابہ اگر پوچھنے آئے ہو کہ خاص طور پہ قربا سے کون مراد ہیں، تو سرکار نے فرمایا، میرے نبی کی مقدس زبان ہلی۔ ابن عباس کہتا ہم سارے سن رہے تھے، آنکھیں نیچی تھیں، کان پوری طرح متوجہ تھے، حضور کی زبان پر جب خاصوں کا ذکر آیا تو پہلا نام حضور نے اپنی شہزادی کا عطا فرمایا، پہلا نام ان قربا میں حضور نے خود اپنی شہزادی کا عطا فرمایا، پھر دوسرا نام حضور نے اپنی زبانی، اپنے بے مثل وفادار ترین بھائی اور بے مثل علم کے مالک اور بے مثل داماد جناب علی المرتضیٰ کا عطا فرمایا۔ ابن عباس کہتا ہم سنتے جا رہے تھے اور ان ہستیوں پہ قربان ہوتے جا رہے تھے، کہتے ہیں حضور پھر جناب زہرا اور علی المرتضیٰ کے نام پر خاموش نہیں ہوئے، حضور نے کرم فرمایا، اسی طریقے سے اسی انداز سے قربا کے تیسرے سردار کے طور پر امام حسن مجتبی کا نام ارشاد فرمایا، جتھے نہ گڈ گت چھڈی گل مکائی، ابن عباس آدھا رسول اللہ نے گڈ گتی گل مکائی، چوتھا تے آخری نا تاجدار کربلا دا بیان فرمایا۔ تو قبلہ آج کی محفل میں ہم نے بنیاد باندھ لی، ہم نے آغاز کر لیا اپنی گفتگو کا، مڈ باندھ لیا، ایرا رکھ لیا، ایک گل سمجھ کے کہ یہ آیہ مبارکہ جو الا المودۃ فی القربى والی ہے، اس کی تشریح میں رسول اللہ کریم کا بے مثل بیان موجود ہے، ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا ہے قربا کے سرداروں میں پہلی سیدہ زہرا ہیں، دوسرے علی المرتضیٰ ہیں، تیسرے حسن مجتبی ہیں، اور چوتھے تاجدار کربلا امام حسین علیہ السلام۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں نے جو گزارشات کی بہت سی غلطیاں کی ہوں گی، مالک معافیاں نصیب فرمائے۔